الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وفي رواية لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي رواية لناله رجل من أهل فارس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین محترم، آج کی ہماری جمعۃ المبارک مؤرخہ 10 شعبان المعظم 1447 ہجری کی اس مجلس میں سراج الامہ امام اعظم امام الورع والتقوی امام الفقہ والحدیث حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی مناقب اور ان کی علمی اور عملی کارناموں پر
چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق خیر القرون سے ہے۔ اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ عطا کیا تھا۔ امام صاحب کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری میں ہے۔ ہجرت کے 80 سال ہوئے تھے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کوفہ میں ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سن 150 ہجری میں ہے۔ ولادت ہوئی تو صحابہ موجود تھے دنیا میں، وفات ہوئی تو تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی زبانوں پر پیشین گوئیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ انہیں صحابہ کی زیارت کے ساتھ صحابہ کی شاگردی بھی حاصل ہے، صحابہ سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایات حدیث بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کبار تابعین سے، بڑے بڑے اجلہ علماء سے صحابہ کے علوم کو سمیٹا۔ اس زمانے کے جو اجلہ صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے شاگردوں کے ذریعے ان کے سارے علوم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل فرمائے، اور پھر 4000 تابعین سے شرف تلمذ حاصل فرمایا۔ امام اعظم رحمہ اللہ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ بڑے بڑے علماء اور محدثین اور فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ کی جلالت شان پر، ثقافت پر، ان کے علمی اعتماد پر، ان کی لیاقت پر، ان کے تفقہ پر ان کا اتفاق ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین فرمائی۔ روئے ارض پر شریعت کے علم کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے، مدون کرنے والے، استنباط کو قید ضبط میں لانے والے، اس روئے ارض پر سب سے پہلی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے پہلے فقہی ابواب کی ترتیب پر تحریر فرمایا اور کتاب الآثار فقہ کی ترتیب کے مطابق لکھ کر احادیث کو پیش کیا۔ دنیا میں کتاب الآثار سے پہلے فقہی ابواب پر حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی کمال حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہ پہنچا ہو۔ برِ صغیر میں فقہ حنفی کا راج ہے، خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی سرکاری سطح پہ نافذ رہی۔ ترکی کے اکثر مسلمان حنفی ہیں، افغانستان کے اکثر تقریباً سارے مسلمان حنفی ہیں، بنگلہ دیش کے تقریباً سارے مسلمان اور اکثر مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلنے والے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مسلمان حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ چلنے والے ہیں۔ پاکستان کے اکثر مسلمان حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ 1250 سال تک حرمین شریفین میں فقہ حنفی کے مطابق حج ہوتا رہا، عمرے ہوتے رہے، فقہ حنفی وہاں کی عدالتوں میں نافذ رہی۔ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے کبھی کسی حکمران سے سرکاری مال قبول نہیں کیا، ہدیہ قبول نہیں کیا، عہدہ قبول نہیں کیا، منصب قبول نہیں کیا۔ پیشکش کے باوجود امام صاحب نے منصب سنبھالنے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شہادت حاصل کی، شہید ہوئے، اور عباسی خلفاء کے جبر سے عزیمت پہ چلتے ہوئے حضرت امام صاحب کی سجدے کی حالت میں شہادت ہوئی۔ یہ میری گفتگو کا اجمال اور خلاصہ ہے جو میں نے شروع میں پیش کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ نعمان نام ہے، ابو حنیفہ نام نہیں۔ ابو حنیفہ کنیت ہے، اور یاد رکھو کنیت صرف اولاد کے نام پر نہیں ہوا کرتی، ماں باپ کے نام پر نہیں ہوا کرتی۔ کبھی کبھی کنیت وصف کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، جیسے جنگجو کی کنیت ابو الحرب ہوتی ہے۔ ابو الحرب کا معنی جنگ والا، ابو الحرب کا معنی جنگ کا باپ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ حنیفہ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی اور اس کے نام پر وہ ابو حنیفہ بن گئے، یہ غلط ہے۔ بلکہ امام صاحب کو حنیفہ ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم سے لیا گیا ہے، اور اللہ نے یہ لفظ قرآن کریم میں یوں استعمال کیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ ملت ابراہیم علیہ السلام جو ملت حنیفہ ہے اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ بالکل سیدھی ملت ہے، ستھری ملت ہے،
خالص ملت ہے. چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شریعت نسلوں کو پہنچی ہے، امت کو پہنچی ہے، دین پہنچا ہے، ایمان پہنچا ہے، عقیدہ پہنچا ہے، اعمال پہنچے ہیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ملت حنیفہ والے. ابو حنیفہ کا معنی ہے ملت حنیف والے، وہ ملت جس پہ چلنے کا قرآن نے تقاضا کیا ہے، وہ ملت جس پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس حنیف ملت کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ منسوب ہیں، نعمان بن ثابت منسوب ہیں، اور کیا جاتا ہے ابو حنیفہ ملت حنیف والے. اللہ نے ان کو جو ملت عطا کی، اللہ نے ان سے جو کام لیا وہ کام ملت حنیف والا کام تھا. اس لیے حنیفہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی کوئی نہیں ہے، اس لیے نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کو حنیفہ کہتے ہیں، ابو حنیفہ کہتے ہیں. ان کا خاندان فارس اور ایران سے ہجرت کر کے عراق کوفہ آیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اس کوفہ میں ہے جو کوفہ امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دار الحکومت تھا. یہ اس کوفہ میں پیدا ہوئے جس کوفہ میں سید السادات حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم تھی، دار الحکومت تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اس کوفہ میں ہوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جب 1500 صحابہ کرام کوفہ میں موجود تھے. یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. بعض روایات میں آتا ہے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اگر علم ثریا ستارے تک پہنچ جائے، ایک روایت میں ہے دین ثریا ستارے پہ پہنچ جائے، ایک روایت میں ہے ایمان ثریا ستارے پہ پہنچ جائے، تو فارس کا ایک شخص اور ایک روایت میں آتا ہے چند لوگ وہ علم حاصل کریں گے، اس علم تک پہنچیں گے، اس دین تک پہنچیں گے، اس ایمان تک پہنچیں گے. اس لیے امت کے ایک بڑے طبقے نے یہ فرمایا کہ اس حدیث میں پیشین گوئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، چونکہ ابو حنیفہ کا تعلق بھی فارس سے ہے، یہ بھی ابنائے فارس سے ہیں، اور کوفہ میں ان کے دادا وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو اس حدیث کا مصداق اور اس حدیث کی پیشین گوئی جن کے متعلق ہے وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ. اس لیے صاحب در مختار کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بڑا معجزہ ہیں. ان کی فقہ، ان کا وجود بھی حضور کا معجزہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے بکھرے ہوئے علم کو مرتب کیا ہے، مدون کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. آج امت سہولت کے ساتھ اس شریعت پر عمل کر رہی ہے، اس شریعت کو لے رہی ہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے. کوفہ کیا ہے؟ کوفہ کو لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے.
یہ کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فوجی چھاونی کے طور پر نیا شہر آباد کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں یہ شہر بسایا۔ حضور کے صحابہ مدینہ منورہ سے نکل کر جہاد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، چونکہ یہ ایک بڑی فوجی چھاونی تھی۔ تو 1500 صحابہ نے اپنے گھر یہاں اس فوجی چھاونی میں بنائے تاکہ جہاد کے لیے نکلنا آسان ہو۔ یمن سے بہت سے صحابہ یہاں آ گئے، مدینہ سے بہت سے صحابہ کوفہ کے اندر آ گئے۔ یہاں 1500 صحابہ کے گھر تھے، 1500 صحابہ کا مسکن ہے۔ حضرت علی کی حکومت کا، خلافت کا یہ دار الخلافہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو 6 مہینے انہوں نے خلافت کی، اس کا دار الخلافہ کوفہ ہے۔ 24 بدری صحابہ کوفہ میں رہتے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، وہ 24 صحابہ کوفہ میں رہتے تھے۔ علم کا ایک ماحول تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بطور خاص آل کوفہ کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، بین الاقوامی شہر تھا کوفہ، اس لیے وہاں کے لوگوں کی تعلیم اور تربیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائی۔ اور بڑے بڑے صحابہ یہاں رہتے تھے۔ ایک علمی ماحول تھا، علمی فضا تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 صحابہ کی زیارت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے 20 صحابہ کی زیارت کی اور 7 صحابہ سے روایات لی، 7 صحابہ سے شاگردی حاصل کی، تلمذ حاصل کیا۔ ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت انس حضور کے صحابہ میں سے طویل العمر صحابی ہیں، حضور نے ان کو دعائیں دی تھی۔ میرے نبی کے خادم تھے، یہ خادم رسول تھے۔ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ کہتے ہیں ختم فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ حضور 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ حضور نے انہیں دعا دی تھی، اللہ انس کی عمر لمبی فرما، اللہ انس کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں قبول ہوئی، عمر بھی لمبی ہوئی، اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ صرف بیٹے 80 سے زیادہ تھے، بیٹے پوتے یعنی جو لڑکے ہیں خاندان میں وہ 80 سے زیادہ تھے، لڑکیاں اس کے علاوہ تھیں۔ رزق میں بھی برکت ہوئی، ہر ایک باغ دنیا میں سال میں 1 بار پھل دیتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اللہ نے رزق میں بھی برکت عطا کی۔ امام اعظم نے عبداللہ حضرت انس بن مالک سے کی زیارت کی، ان سے حدیث لی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، ان سے حدیث لی۔ عبداللہ بن جز کی زیارت کی، ان سے حدیث لی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔
حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، حضرت عائشہ بنت عجورہ، ان 7 صحابہ سے حضرت انس، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا لقب سراج الامہ ہے، امت کا سورج، انہوں نے علم حاصل کیا، ان کی زیارت کی۔ آج کوئی امام صاحب کو بڑا برا بھلا کہتا ہے، اپنا ایمان خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ تو مصداق ہے حضور کی حدیث کے۔ نواب صدیق حسن خان اہل حدیث طبقے کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم اگر ثریا ستارے پہ بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک شخص اس علم کو پہنچے گا۔ نواب صدیق حسن کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں علم حاصل کیا، انہوں نے فقہ پڑھی اپنے استاد حضرت حماد سے۔ اللہ اکبر، حماد کوفہ کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، اور شوق پیدا ہوا امام صاحب کو فقہ پڑھنے کا۔ کیوں؟ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام صاحب کو مسئلہ نہیں آتا تھا، عالم نہیں بنے تھے۔ فرمایا میرے یہاں ایک بزرگ رہتے حماد، ان کے پاس چلے جاؤ، جا کے پوچھ لو۔ لیکن شرمندگی ہوئی، احساس پیدا ہوا کہ مجھے مسئلہ آنا چاہیے تھا، بس پھر حضرت حماد کے درس میں جا کر شرکت کی اور فقہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، امام صاحب فرماتے ہیں خدعتنی امرات وفقہتنی امرات، فرمائے ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، ایک عورت نے مجھے عالم اور فقیہ بنا دیا، ایک عورت نے مجھے عابد بنا دیا۔ عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے طعنے بھی بڑے سخت ہوتی ہیں۔ یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وعذائہ، عذل العوادل حول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ عورتوں کے طعنے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، ایک نے مجھے عالم بنا دیا، ایک نے مجھے عابد بنا دیا۔ میں جا رہا تھا، ایک عورت کھڑی تھی، اس نے مجھے اشارہ کیا سامان کی طرف، سامان اٹھاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے سمجھا یہ اس عورت کا سامان ہے، اٹھا کر اس کو دے دوں، خدمت کر دوں۔ میں نے سامان اٹھایا تو کہنے لگی جاؤ اعلان کرو، اس کا مالک تلاش کرو، یہ لقطہ ہے، گرا پڑا سامان ہے، اس کا مالک تلاش کرو اور اس مالک تک جا کے سامان پہنچاؤ۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے دھوکہ دیا، ذمہ داری بن گئی، سامان مالک تک پہنچانا ہے۔ ایسے ہمارا دور تو نہیں تھا، بس چپکے سے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا، وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، مشہود بالخیر زمانہ تھا۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں کے میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کا جو متصل زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ تھا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری ذمہ داری بڑھ گئی، مجھے اعلان کرنے پڑ گئے حضرات مجھے ایک چیز ملی ہے جس کی وہ مجھ سے لے جائے۔ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، ایک عورت نے مجھے عالم بنا دیا۔ اس نے میرے پاس آئی، حیض کے متعلق مسئلہ پوچھا،
مجھے مسئلہ نہیں آتا تھا، میں عالم نہیں تھا، میں فقیہ نہیں تھا، مجھے مسئلہ نہیں آتا تھا، مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے کہا مجھے نہیں آتا، اس سے مجھے غیرت پیدا ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں عالم بنوں گا، میں فقیہ بنوں گا، تو میں حماد ابن ابی سلمہ کے درس میں جانے لگا اور اللہ نے مجھے فقاہت دے دی، اللہ نے مجھے علم عطا کر دیا، فقیہ بن گئے۔ اور ایسے فقیہ بنے کہ استاد سے بھی اختلاف کرتے تھے، فقہ میں استاد سے اختلاف کرنے کی آزادی ہوتی ہے، خاص طور پر مجتہدین کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، امام ابو یوسف، انہوں نے بھی اختلاف کیا امام صاحب سے۔ سفر میں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، استاد جی کے ساتھ جا رہے تھے، حماد بن سلمہ کے ساتھ جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، استاد جی نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا میں تو وقت مستحب کے اختتام پر نہ تک نماز کو مؤخر کروں گا، شاید پانی مل جائے۔ آگے گئے تو پانی مل گیا، ابھی نماز کا وقت مستحب باقی تھا، پانی مل گیا۔ امام ابو حنیفہ نے وضو فرمایا، نماز ادا کی، تو استاد نے تعریف کی، استاد نے فرمایا ابو حنیفہ تمہارا استنباط، تمہارا اجتہاد بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حماد بن سلمہ سے علم فقہ حاصل کیا، اور فرمایا ایک عورت نے مجھے عابد بنا دیا، مجھے دیکھ کر عورت نے کسی کو میرا تعارف کروایا اور کہنے لگی کہ یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ پوری رات سوتے نہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کہتے میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس نے کہہ دیا تو مجھے شرم آئی، اس کے بعد میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا، میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ لوگوں، ابو حنیفہ وہ ہے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خود جو بے عبادت ہے، خود جو بے نمازی ہیں، انہیں کیا پتا کہ اللہ والوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، انہیں کیا پتا کہ اللہ والوں میں کتنا خوف خدا ہوتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے خاص بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور سحری کا وقت آتا ہے تو اپنی شب بیداری پہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، پروردگار عبادت میں کوتاہی ہو گئی، ریاضت میں کوتاہی ہو گئی، پتہ نہیں تجھے قبول ہے یا نہیں، میری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے۔ قلیل من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ابو حنیفہ اس کا مصداق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اس کا مصداق ہیں۔ عالم بھی بن گئے، عابد بھی بن گئے، فقیہ بھی بن گئے، صاحب تقوی بھی بن گئے، صاحب ورع بھی بن گئے، صاحب خشیت بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، فقیہ بھی بن گئے۔ یہ فقہ کیا ہے؟ پھر میں حدیث پہ بات کرتا ہوں، پہلے سمجھو یہ فقہ کیا ہے، یہ استنباط کیا ہے، یہ اجتہاد کیا ہے۔ ٹشو لاؤ بھائی۔ حدیث کے معانی جاننے کا نام فقہ ہے، دین اور شریعت کے علم کو مرتب کرنے کا نام فقہ ہے۔ آج کچھ لوگ حدیث کرتے ہیں، لیکن حدیث میں مستقل ایک فن ہے،
کہ حدیث کا معنی کیا ہے. ایک الفاظ حدیث ہے، ایک مفہوم حدیث ہے، معنی حدیث ہے. اگر معنی حدیث کا علم نہ ہو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، حدیث پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے جو خالی محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، وہ مسائل نہیں بتاتے تھے، وہ مسائل نہیں بتا سکتے تھے. کئی واقعات فقہ ہے اور فقہا کی بڑی شان ہے، اور اللہ نے فقہا کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یحییٰ بن معین، ابو حیثمہ اور بڑے بڑے محدثین بیٹھے تھے، بڑے بڑے محدثین. عورتوں کو، میت عورتوں کو نہلانے والی ایک خاتون آ گئی. اس نے کہا فوتیدگی ہو گئی ہے، فوتیدگی. غسل دینے والی میرے علاوہ کوئی اور خاتون نہیں، اور میں حالت حیض میں ہوں، مخصوص ایام میں ہوں. کیا میں میت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ بڑے بڑے محدثین بیٹھے تھے. یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں. زہیر جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے اجلہ محدثین. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مسئلے کا علم کسی کو نہیں تھا، سب خاموش ہو گئے. ایک فقیہ تھے جن کا نام تھا ابو ثور، وہ کہیں سے سامنے آ گئے. تو انہوں نے کہا یہ جو بزرگ جا رہے ہیں نا ابو ثور، ان سے مسئلہ پوچھو اور واپسی ہمیں بھی بتاتی جانا کہ انہوں نے مسئلہ کیا بتایا. اس نے، خاتون نے ابو ثور سے جا کر یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں غسالۃ المیتہ ہوں، میں میت کو غسل دینے والی ہوں، اور ایام مخصوصہ کے اندر ہوں، اور کوئی عورت غسل دینے والی نہیں ہے. مجھے بتاؤ میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ تو وہ ابو ثور نے اسے فرمایا تم غسل دے سکتی ہو. دلیل یہ ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں ہوتے تھے، میں اپنے حجرے میں مخصوص دنوں میں ہوتی تھی، حالت حیض میں ہوتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر قریب کر دیا کرتے تھے، میں آپ کے سر پر تیل لگا لیا کرتی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ جب حالت حیض میں ایک اعتکاف کرنے والے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں حضرت عائشہ ہاتھ لگا سکتی ہیں تو میت کو بھی غسل دیا جا سکتا ہے. خاتون خوش ہو گئی. ان محدثین کو جا کے کہا یہ مسئلہ بتایا ہے اور اس حدیث کا حوالہ دیا ہے ابو ثور نے. تو وہ سب محدثین جتنے بیٹھے تھے انہوں نے اس حدیث کی مختلف سندوں کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حدثنا فلان قال اخبرنا فلان. ہر ایک نے اپنی اپنی سند سے حدیث پڑھنا شروع کی. مجھے فلاں نے یہ حدیث بیان کی، اس نے کہا مجھے فلاں نے یہ حدیث بیان کی، اس نے کہا. حدیث سب کو یاد تھی لیکن مسئلے کا علم نہیں تھا. مسئلے کا علم فقیہ سے ملا. چونکہ معانی حدیث کو فقہا جانتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ کہ فقہا حدیث کے معانی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. حدیث کے الفاظ پہنچانے والے محدثین ہیں اور حدیث کے معانی پہنچانے والے ابو حنیفہ کے سلسلے کے لوگ ہیں. کہو سبحان اللہ. اس لیے فقہ کے بغیر حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اس پر کئی لطیفے لکھے ہیں علماء نے، کئی لطیفے لکھے ہیں.
چنانچہ ایک حدیث ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، سیاہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے تو طاق عدد کے برابر کرے۔ معنی اصل یہ ہے جو فقہاء نے بیان کیا، من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔ ڈھیلا استعمال کرنا ہے تو 1، 3، 5، 7 پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو 1 بار یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار۔ اگر ایسا کرو گے تو اچھا ہے، باعث فضیلت ہے۔ وَمَن لَّا فَلَا حَرَجَ، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو بھی استنجا ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے فَلْيُوتِرْ، اس کا ایک معنی ہے وتر پڑھے۔ فَلْيُوتِرْ اس کا ایک معنی ہے طاق عدد کرے۔ وتر کا معنی طاق بھی ہے، وتر کا معنی نماز وتر بھی ہے۔ اور سمجھے ہو، اب وتر کا ایک معنی کیا ہے؟ طاق عدد۔ اور جفت طاق کہتے ہو نا، تو عربی میں جفت کے لیے شفا کا لفظ ہے اور طاق کے لیے وتر یا وتر کا لفظ ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، اللہ نے کہا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ، مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ لکھا تو وتر وتر دونوں کو ایک طرح سے جاتا ہے۔ اب ایک حدیث بیان کرنے والے ایک عرصے تک وہ اس کا ترجمہ سمجھتے رہے، من استجمارا، جو استنجا کرے، فلیوتر، تو وتر کی نماز پڑھ لے۔ تو ایک عرصے تک علامہ زاہد الکوثری نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، میں حوالہ بھی دے دوں، مجھ پر فتویٰ نہ لگا دینا، ایک عرصے تک استنجا کر کے بغیر وضو کے وتر پڑھتے رہے۔ بھئی کیوں وضو کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آیا ہے من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے تو وہ وتر پڑھ لے۔ تو ایک عرصے کے بعد کسی فقیہ سے ملے، انہوں نے بتایا بندے خدا یہاں فلیوتر کا معنی وتر پڑھنا نہیں ہے، یہاں فلیوتر کا معنی ہے طاق بار کا عمل کرنا۔ حدیث کا تو مفہوم یہ تھا من استجمارا، جو استنجا کرے، فلیوتر تو طاق بار کرے۔ تو یہ فقیہ کا کام ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ محدث نے جو حدیث روایت کی من استجمارا فلیوتر، یوتر کا معنی وتر کی نماز ہے یا یوتر کا معنی طاق عدد ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ بولتے نہیں ہو، اور بولو بولو، فقیہ کا ہے، فقہاء کا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے نہى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلاق قبل الصلاة، نہى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلاق قبل الصلاة، حلق حلقے کی جمع ہے، حضور نے جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا۔ اصل تو جمعے کی نماز کے آداب یہ ہیں، ادھر سورج کا زوال ہو، ادھر مسجد فل ہو جائے، جیسے حرمین میں آج بھی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ گروپ بنا لیتے تھے، گروپ بنا کے گپ شپ کرتے رہتے تھے، اس سے جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ان کو تکلیف ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا نماز جمعہ سے پہلے حلقے نہ بناؤ۔ لفظ ہے حلق، جو حلقہ کی جمع ہے۔ اب اس کے ایک راوی محدث اس حدیث کو حلق سمجھتے رہے، اور حلق کا معنی ہے سر مڈوانا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 40 سال تک جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے سر نہیں مڈوایا کہ حضور نے منع کیا۔
انہوں نے مانا یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پہلے عن الحلق قبل الصلاۃ، نماز جمعہ سے پہلے سر مڑوانے سے منع کیا۔ تو کہتے ہیں میں تو 40 سال سے جمعے والے دن نماز جمعہ سے پہلے سر نہیں مڑوا رہا، تو پتہ چلا فقہا سے کہ یہ لفظ حلق نہیں حلق ہے۔ اس کا معنی سر مڑوانا نہیں، اس کا معنی حلقے بنانا ہے۔ تو محدثین الفاظ حدیث پیش کرتے ہیں اور فقہا حدیث کے معانی پیش کرتے ہیں، حدیث کے معانی پیش کرتے ہیں۔ ایک اور مثال بھی ہے، نوحیہ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، نہی ان یسقی الرجل ماءہ ذرا غیرہ، حضور نے اس بات سے منع کیا کہ آدمی اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ نہن نہیا یا نہا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ان یسقی الرجل، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان یسقی الرجل ماءہ ذرا غیرہ، آدمی اپنے کھیتی اپنے پانی کے ساتھ دوسرے کے کھیتی کو سیراب کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک عرصے تک جب اپنا کھیت سیراب کرتے تھے تو پڑوسی کو پانی نہیں دیتے تھے، پڑوسی کو کہ کھیت کو پانی نہیں لگنے دیتے تھے۔ انہوں نے اس کا یہی معنی سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی تو یہی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے جو اس محدث نے سمجھا یا آپ سمجھ رہے ہیں۔ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ حدیث کا کیا معنی ہے؟ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، جنگی قیدی جب گرفتار ہوتے، مردوں کو غلام بنایا جاتا، عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا، باندیاں مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھیں۔ حضور علیہ السلام منع فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی باندی ملے تو فوراً اس کے ساتھ صحبت نہ کرے، یہ ابھی حالت حمل میں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ حالت حمل میں ہے تو یہ دوسرے کا کھیت ہے، تم اپنا پانی اس کو نہ لگاؤ، یعنی تم اس کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کینے میں بات کی، لیکن وہ بیچارہ روایت کرنے والا محدث معنی کچھ سمجھتا رہا، بعد میں فقہا سے پتہ چلا حدیث کا معنی کچھ اور ہے، تو معلوم ہوا الفاظ حدیث کے ماہر کو محدث کہتے ہیں اور حدیث کے معنی کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں، اور ابو حنیفہ فقہا کے سردار ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، ابو حنیفہ فقہا کے سردار ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین کے مسائل بتائے تو اس کی حیثیت متعین نہیں کی۔ آپ نے وضو کر کے دکھایا، فرمایا ایسے وضو کرو، نماز پڑھ کے دکھائی ایسے ہی نماز پڑھو۔ اب وضو میں فرض کتنے ہیں، نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کون سے ہیں، مفسدات کون سے ہیں، کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پورا ذخیرہ حدیث اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ ڈیفینیشن نہیں کی، یہ تشریح نہیں کی، یہ تعیین نہیں کی۔ اس پہ سب سے پہلے روئے عرض پہ کام کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہو سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے احادیث پہ غور کیا، پرکھا، جانچا کہ حضور کے اس عمل کی حیثیت کیا ہے۔ میرے نبی نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا، اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوا، اس کا ذکر قرآن میں آیا، تو انہوں نے یہ طے کر دیا کہ حضور نے جو وضو کر کے دکھایا تو اس وضو میں یہ 4 فرض ہیں، ورنہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وضو کے فرض 4 ہیں۔ نماز کے 14 فرض ہیں،
یہ تیرا فرض ہے، 7 اندر ہیں 7 باہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 14 فرض متعین نہیں فرمائے، یہ کام کیا سراج الامہ، امام الفقہاء، امام العلماء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ کے استادوں نے انہیں یہ کام سکھایا۔ اس لیے علامہ صاحب در مختار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین تجزیہ کیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں الفقہ ذرعہ عبد اللہ بن مسعود، الفقہ ذرعہ عبد اللہ بن مسعود وسقاہ علقمہ وحسدہ ابراہیم النخعی ودسہ حماد وطحنہ ابو حنیفہ وخبذہ ابو یوسف وَأَكَلَهُ سَائِرُ النَّاسِ۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو فقہ ہے، اس فقہ کو کاشت کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ الفقہ ذرعہ عبد اللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس فقہ کو کاشت فرمایا۔ وسقاہ علقمہ، حضرت علقمہ نے فقہ کی اس کھیت کو پانی لگایا۔ وحسدہ ابراہیم النخعی، حضرت ابراہیم نخعی جو دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، انہوں نے اس فصل کو کاٹا۔ اللہ اکبر۔ وداسہ حماد، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حماس نے اس فصل کو گہایا، جس طرح تھریشر لگا کر دانے الگ کرتے ہیں، بھوسا الگ کرتے ہیں۔ پھر وطحنہ ابو حنیفہ، وطحنہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا آٹا پیسا، اس گندم کا آٹا پیسا، فقہ کا آٹا بنایا، اس کا آٹا بن گیا۔ وعجنہ ابو یوسف، پھر اس کا آٹا گوندھا امام ابو یوسف نے۔ وخبزہ محمد، اس کی روٹی بنائی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے۔ وَأَكَلَهُ سَائِرُ النَّاسِ، قیامت تک کے سارے مسلمان اس کھیت کا، جس کو پانی لگانے، جس کو کاشت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود، جس کو پانی لگانے والے حضرت علقمہ، اور جس کو کاٹنے والے ابراہیم نخعی، اور جس کو گہانے والے حضرت حماد، اور جس کا پیسنے والے ابو حنیفہ، جس کو گوندنے والے ابو یوسف، جس کی روٹی بنانے والے امام محمد، قیامت تک کے سارے مسلمان یہ روٹی کھا رہے ہیں۔ قیامت تک کے سارے مسلمان بھائی یہ روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ حماد فوت ہو گئے تو ان کا جانشین امام ابو حنیفہ کو بنایا گیا۔ حماد کے جانشین ابو حنیفہ بنے۔ ایک عرصے تک تو جاتے تھے لیکن طبیعت چاہتی نہیں تھی۔ ایک دن خواب دیکھا، بڑا خطرناک خواب تھا۔ خواب دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔ ڈر گئے، پڑھانا چھوڑ دیا، استاد کی مسند پہ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس وقت کے بہت بڑے خوابوں کے معبر محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر معلوم کروائی تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر یہ کی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مردہ علم کو زندہ کرو گے اور علم کو جمع کر کے امت تک پہنچاؤ گے تو خوش ہو گئے اور پھر علم پڑھانا شروع کر دیا۔ خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ امام صاحب نے پھر حدیث پڑھنا شروع کی،
امام صاحب کے حدیث کے بڑے استاد عامر الشعبی ہیں، فقہ جو کوفہ کے سب سے بڑے محدث عامر الشعبی امام صاحب کے شیخ فی الحدیث ہے، اور عامر الشعبی کے سب سے بڑے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بصرہ کے علماء سے علم حاصل کیا، حضرت قتادہ سے علم حاصل کیا، علم حدیث کو پڑھا، اللہ اکبر۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ سے علم حدیث حاصل کیا، قتادہ سے علم حدیث حاصل کیا، پھر یہاں کی حدیثیں لے کر پھر چلے گئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ 17 سال مکہ اور مدینہ میں رہے اور مسلسل حج کرتے رہے، 17 سال۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، امام صاحب فرماتے ہیں مجھے 5 مسئلے نئی نے سکھائے، حجام نے سکھائے۔ حج پہ جاؤ گے تو یہ مسئلے جان لو، میں بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے 5 مسئلے ایک حجام نے سکھائے۔ فرماتے ہیں کہ میں حج کے احکام ادا کر کے حجام کی دکان پہ گیا اور میں نے حجام سے کہا میاں سر منڈوانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ حجام مجھے کہنے لگا، اللہ اکبر، حجام مجھے کہنے لگا میاں پتہ نہیں ہے حج کے مناسک کے پیسے طے نہیں کیے جاتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، میرا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے کہا جانتے نہیں ہو قبلہ رخ ہو کے بیٹھا جاتا ہے۔ آج تو ان پڑھ سارے وہاں حجام جمع ہو گئے، اس زمانے کے حجام بھی علماء تھے، کہو سبحان اللہ۔ اس نے کہا جانتے نہیں ہو قبلہ رخ ہو کر حجامت کروائی جاتی ہے اور تمہارا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ امام صاحب نے اپنا رخ قبلے کی طرف فرما لیا۔ پھر اس نے کہا، امام صاحب نے اپنا سر پیش کیا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے بائیں جانب پیش کر دی، سر کا بایاں حصہ پیش کیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں ہے کہ سر کا دایاں حصہ پہلے کٹوایا جاتا ہے، دائیں طرف سے حلق کروانا مستحب ہے اور دائیں طرف سے حلق کروانا چاہیے۔ اللہ اکبر، بڑے حیران ہو گئے کہ دائیں طرف سے مجھے اپنا سر کے بال کٹوانے چاہیے تھے۔ فرمایا میں نے حلق کروایا، میں نے حلق کروایا۔ میں اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو پھر جاؤ، پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو پھر جاؤ۔ میں نے پوچھا یہ مسائل تمہیں کس نے بتائے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ مسائل مکہ مکرمہ کے بڑے عالم سے، میں نے یہ مسائل مکہ مکرمہ کے بڑے عالم قتادہ سے یہ مسائل سیکھے ہیں۔ تو اس زمانے کے علماء حجام بھی عالم ہوا کرتے تھے، اور امام صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ مسئلے اس حجام سے معلوم ہوئے۔ عکرمہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، قرآن کے سب سے زیادہ تابعین میں مفسر ہیں۔ 17 سال تک مکہ کے مدینہ کے علماء سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ 40,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ اور یاد رکھو سیاہ ستہ میں سب سے بلند کتاب بخاری ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 22 حدیثیں ایسی ہیں جس میں امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اور ان 22 میں سے 20 حدیثیں ایسی ہیں جن میں امام بخاری کے استاد یا استاد کے استاد ابو حنیفہ کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد۔
اور امام ابو حنیفہ کی اپنی سند اتنی عالی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور حضور کے درمیان کہیں سنائی 2 حدیث 2 واسطے ہیں اور کہیں 3 واسطے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. منصور بادشاہ نے جبر کیا کہ عہدہ قبول کرو اپنی سیاسی حمایت کے لیے، فرمایا میں قبول نہیں کروں گا.